جو آپ نے مشورہ دیا تھا اس کے اوپر عمل شروع ہو گیا تاکہ 90 دن میں الیکشن ہو سکے. کہ ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے وہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کریں. عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی بھوک ہڑتال پہ چلے گئے ہیں. میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے عمران خان کا. مریم نواز شریف جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی ایکسٹینشن چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ کو اپنے چیمبر میں پرائیویٹلی بلایا تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر چیف الیکشن کمشنر نے عمل نہیں کیا. مذہبی مقام کو اس طرح سے نقصان پہنچانا وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی زیادتی ہے. 295 کی ہی کارروائی ہونی چاہیے. یہ ایک مافیا ہے جو لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ آج کل آپ کے ویلاگز بڑے غور سے سنتی ہے. جو آپ نے مشورہ دیا تھا اس کے اوپر عمل شروع ہو گیا تاکہ 90 دن میں الیکشن ہو سکے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ کون سے ایسے لنک ہیں کہ وہ آپ کے کہنے پہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپلیکیشن اپنی فائل کروا دی ہے. اچھا یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. حالانکہ میں نے یہاں پہ بھی اور پی این این میں جہاں پہ میں پروگرام کرتا ہوں وہاں پہ بھی اور اپنے ولاگز میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیے یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے جس نے منظوری دی ہے مردم شماری کی، جس کے نتیجے میں نئی حلقہ بندیاں ہونے جا رہی ہیں اور الیکشن ڈیلے ہوں گے، یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو فارمولیشن ہے غلط تھی اور مطلب کہ انلیگل تھی، کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے چاروں صوبوں کے منتخب وزرائے اعلیٰ اور 2 وزرائے اعلیٰ کے اور پنجاب کے وہ کیئر ٹیکر تھے، تو یہ اپروول نہیں دے سکتے تھے لیکن انہوں نے دے دی دھکے سے. اور اب اس پوائنٹ کو پوائنٹ بنا کے پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں، ویسے وہ گئے ایز اے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن صدر ہیں عابد زبیری صاحب اور ان کے ساتھ مزمل اختر شبیر صاحب، تو انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہے کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے وہ احکامات دے کہ الیکشن 90 روز میں کرائے جائیں اور اس اپروول کو انلیگل قرار دیا جائے اور اسے سسپینڈ کیا جائے. یہ جو اپروول جو ہے جو کہ کابینہ نے آپ کو لگتا ہے کہ اب الیکشن 90 دن میں ہو جائیں گے؟ اگر اس کو ہم نہ مانیں جو حلقہ بندیاں کے اوپر جو ہے وہ اصرار ہو رہا ہے، اب اگر حلقہ بندیاں نہیں ہوتی تو 90 دن کے اندر تو الیکشن ہو جانے چاہیے بڑے آرام کے ساتھ. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں. سر ایک طرف یہ الیکشن کا جو ہے سارا معاملہ چل رہا ہے اور دوسری طرف یہ بھی افواہیں ہیں کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی بھوک ہڑتال پہ چلے گئے ہیں، تو یہ اور بشرا بی بی سے ملاقات کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ دیکھیں افواہیں یہی ہیں کہ بشرا بی بی نے انہیں مشورہ دیا ہے تا دم مرگ بھوک ہڑتال کرنے کا. ایک تو ہوتی ہے نا کہ 2 دن کی 3 دن کی اتنے گھنٹوں کی بھوک ہڑتال ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم نے بھی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بڑے اس طرح کے کھیل کر رکھے ہیں کہ ہم جناب کل جو ہے شام کو بھوک ہڑتال کریں تو وہ دوپہر کا کھانا کھا کے چلے جاتے تھے. بھوک ہڑتال کا کیمپ لگا ہوتا تھا، اس میں بیٹھ جاتے تھے اور جناب وہاں پہ بیٹھ کے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے. پھر شام کو بھوک ہڑتال وہ پلان ہوتا تھا سارا نا کہ فلاں پھر لیڈر کو گھیر کے لائیں گے کہ آپ بھوک ہڑتال ختم کروائیں. لیکن کسی اسٹوڈنٹ کے بھوک ہڑتال کرنے میں اور جیل میں بھوک ہڑتال کرنے میں فرق ہے. جیل حکام نے ان کی بھوک ہڑتال سیریس لے لی تو بنے گا کیا؟ ہاں لیکن جیل میں اب وہ کس ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا رہا. یا تو وہ جو آج ان کی سماعت تھی عدالت کی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے، نفاذی طبیعت کی وجہ سے وہ آئے ہی نہیں، دفتر ہی نہیں آئے، تو ان کی آج وہ درخواست نہیں لگ پائی. یا تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی درخواست کی جلدی سماعت کی جائے. کچھ بھی مطالبہ جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا. اور ویسے بھی یہ جو بھوک ہڑتال والی خبر ہے یہ خبر نہیں ہے ابھی تک کسی آزاد ذریعے سے، یہ اس وقت افواہ ہے. ہو سکتا ہے کسی نے بے پرکی اڑائی ہو، ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے ان کو کوئی جیل کا کھانا پسند نہ آیا ہو، اس وجہ سے انہوں نے ایک ٹائم کھانا نہ کھایا ہو. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ نہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھانے کے حوالے سے ملنگ آدمی ہیں. انہیں جو ملے جیسا ملے وہ کھا لیتے ہیں. ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کی اس بات کو بڑی مارکیٹ کرتی پائی جاتی ہے
کہ وہ تو اپنے کام کرنے والے جو گھر میں مالی آتے ہیں کھانا کھا رہے ہوں تو وہ تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں, انہیں کوئی حرج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو وہ کھانے کے حوالے سے میرا خیال وہ زیادہ وہ چوزی نہیں ہے, وہ مقدار کے ہیں, وہ کھاتے زیادہ ہیں, عام لوگوں سے زیادہ کھاتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. لیکن جو ہم تک اطلاع پہنچی ہے کہ انہوں نے جو ایکسرسائز کے لیے مختلف چھوٹے انسٹرومنٹ یا مشینیں منگوائی تھیں, ایک آدھ مشین ہی ہے جو منگوائی ہے انہوں نے, تو اس کو بھی انہوں نے پہلے دن صرف استعمال کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے استعمال نہیں کیا, اور آج 10واں دن ہے ان کا جیل میں. تو اس لیے جو ہے وہ چونکہ زیادہ بھوک لگتی ہے ان کو اور زیادہ کھاتے ہیں, تو اس لیے وہ بھی کوئی, اور مطلب کہ اس میں کوئی زیادہ وہ معیار کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہو اور سپون کے ساتھ اور نائف کے ساتھ ان کو سرو کیا جائے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ان کے ساتھ 1-2 کھانوں میں شریک ہوا ہوں, وہ سپون اور نائف سے نفرت کرتے ہیں, وہ ہاتھ سے کھاتے ہیں. چاول تھے تو انہوں نے باقاعدہ چاولوں کے اوپر سالن ڈال کے ہاتھ سے کھایا, اور یہ بات میں نے نواز شریف صاحب کے اندر بھی نوٹ کی. ان کے یہاں بھی ایک کھانے پہ مجھے شرکت کا اتفاق ہوا تو وہ بھی ہاتھ سے کھانے کو پریفر کرتے ہیں. یہ دیکھیں نواز شریف اور عمران خان صاحب کے اندر کتنی قدر مشترک پائی جاتی ہے. دونوں کے جو فالوور کو جب اگر ہم یہ بات کریں تو دونوں کو بہت بری لگے گی, لیکن دونوں کے اندر کوئی مشترکہ چیز. لیکن نواز شریف کی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی اس چیز کو مارکیٹ نہیں کر سکی, یہ صرف آپ ہی بتا رہے ہیں. ہاں, بلکہ میں نا آپ کو بتاؤں کہ میری ان کے ساتھ ایک تصویر ہے, وہ بیٹا میرا اس دن نکال کے مجھے دکھا رہا تھا, پرانی پڑی ہوئی ہے, تو اس میں وہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. جی, ہم دونوں نے پلیٹ پکڑی ہوئی ہے, تو بس آپ ہی شیئر کروا دیں, ان کے سوشل میڈیا ٹیم کا تو کوئی ہوش نہیں آنا. ہاں ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا مجھے گالیاں نکالنا کم کر دے, مجھے وہ تصویر شیئر کرنی چاہیے, میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں مجھے نکال کے دے, تو اس سے وہ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور میں چمچ سے کھا رہا ہوں نا. اور ہمیں کیمرہ مین نے, اس وقت کیمرے کا دور تھا, اب یہ موبائل کے کیمرے عام نہیں ہوئے تھے, تو کسی نے کہا کہ جی ادھر دیکھیں, تو ہم دونوں نے دیکھا ان کی طرف, کیمرے کی طرف, اور وہ تصویر بن گئی ہے. وہ مجھے بعد میں ایک فوٹوگرافر نے گفٹ کی تھی وہ تصویر کے, جناب میں نے اس دن آپ کی تصویر بنائی تھی. تو یہ میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے عمران خان کا کہ وہ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. سر آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی بات کی, مجھے یہ بتائیں, اب ہر جو ہے وہ صحافی بھی, عوام بھی, ہر کوئی الیکشن ڈسکس کر رہا ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے آنے کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ان کی پارٹی میں بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی پارٹی 2 طرح کے سٹانس پیش کر رہی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بس آئے, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو ابھی تک نہیں آنا چاہیے. تو یہ آخر کیا فیصلہ ہوگا نون لیگ میں, اتنی تقسیم کیوں ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیے, میں اس سے پہلے نا مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا, اور وہ ہوا کہ کل اپنے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کی 100% جو بریت ہے اس کی یقین دہانیاں حاصل کی جا چکی ہیں. اب اگر نواز شریف صاحب کا کوئی دوست ہے تو وہ تو ایسی بات نہیں کہے گا. اگر یہ بات ہوئی بھی ہو, پہلے تو یہ ہے کہ یہ بات ہونی نہیں چاہیے, یہ غلط بات ہے, لیکن اگر یہ بات ہو بھی گئی ہے کسی لیول کے اوپر, تو اس کو اس طرح پبلکلی جو ہے وہ نعرہ مار کے پیش نہیں کیا جانا چاہیے. یہ تو ان کے آنے کی اوپر, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ یہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا ڈیل چل رہی ہے. ہاں, مطلب کہ یہ دیکھیں, یہ تو نواز شریف صاحب نے جو اتنی جلا وطنی کاٹی ہے, یا اس سے پہلے انہوں نے جیل کاٹی ہے, اس کے اوپر لائن پھیرنے والی بات ہے نا. ووٹر تو یہ تاثر دینے والی بات ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب جو ہے, جو ان پہ الزام لگتا ہے کہ وہ ڈیل کر کے گئے تھے, اور ان کو یہ بتانا ہے کہ جب وہ ڈیل ہی کر کے واپس آ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ لگتا ہے نواز شریف صاحب کے کوئی حق میں نہیں جائے گی یہ بات. پہلی تو میں یہ بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے, اس وقت پارٹی کے اندر 2 طرح کے اسکول آف تھاٹ ہیں. اگر ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کی نمائندگی عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں, اور تو دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے جو خواجہ آصف اینڈ کمپنی اور اب رانا ثناء اللہ بھی اسی کشتی کے سوار ہو گئے. یہ جو دوسرا گروپ ہے, اس کا خیال ہے کہ جب تک 100% شور نہ ہو جائے اور قانونی طور پہ ہم اتنی تیاری نہ کر لیں کہ نواز شریف صاحب آتے ہی اسلام آباد میں لینڈ کریں اور وہاں سے جی ٹی روڈ کے رستے لاہور آئیں اور یوں پوری انتخابی سیاست کا نقشہ بدل دیں, ٹھیک ہے, تب تک ہمیں نواز شریف صاحب کو واپس نہیں بلانا چاہیے. اور نواز شریف صاحب کو کم از کم
الیکشن سے کوئی ایک ماہ پہلے آنا چاہیے، اور یوں ان کی یہ الیکشن کیمپین ہو وہ ان کی آمد کے ساتھ منسلک ہو جائے اور اسی کو وہ ووٹ میں کنورٹ کر. اب تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی نہیں ہے، عمران خان صاحب خود جیل میں، تو یہ جو گروپ ہے یہ اتنا کیوں انسیکیور ہے، یہ ڈرا ہوا ہے کہ ان کو ہر طرح کی گارنٹی چاہیے اور پھر میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. اگر وہ آتے ہیں اور کچھ ٹائم کے لیے اپنے جو کیسز ان کو فیس کر بھی لیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں ان کا قد ہی بلند ہوگا. اچھا، اگلی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ نواز شریف صاحب بھی آپ کے ہم خیال ہیں. جو آپ نے بات کہی ہے نا وہی میاں نواز شریف صاحب کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، اگر مجھے کچھ 4 دن جیل بھی رہنا پڑے گا تو کیا کوئی قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور ہم عدالتوں میں کریں گے اور عدالت جو ہے وہ ہفتہ 10 دن کے اندر ہمیں ریلیف دے دے گی. تو وہ جو ہمارے اوپر ایک داغ لگاتے ہیں ہمارے مخالفین کہ جناب یہ ڈیل کر کے یہاں سے چلے گئے تھے، وہ داغ بھی کسی طور پہ دھل جائے گا کہ وہ واپس آئے. پہلے بھی وہ واپس آئے تھے اور جیل چلے گئے تھے، اب بھی وہ واپس آئے اور جیل چلے گئے اور وہ جیل جانے کے لیے واپس آئے. یہ ایک سٹرونگ بیانیہ ہوگا ان کا اگلے الیکشن کے اندر. یہ وہ بات ہے جو نواز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں یا سننا چاہتے ہیں یہ بات. تو یہ یوں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں وہاں پہ. اب دیکھیے اپنا پہلے تو یہ کہا پہلے کچھ لوگوں نے کہا، ان کی فیملی کے لوگوں نے کہ 14 اگست وہ یہاں پہ کریں گے. اب پھر کہا گیا کہ جی وہ 16 سپٹمبر کے بعد آئیں گے. اب عرفان صدیقی صاحب نے ایک اور تاریخ دے دی ہے کہ جناب وہ سپٹمبر کے چوتھے ہفتے وہ واپس آ سکتے ہیں. تو یوں ان کی آنے کی تاریخ کو تھوڑا تھوڑا کر کے آگے تو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن جو ہے اس وقت بھی اب اس میں ایک اور بھی بات، یہ جو گروپ جو ان کی فی الحال جلدی آنے کی مخالفت کر رہا ہے نا، یہ وہ گروپ ہے کہ جو ایک تو یہ چاہتا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے وہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کریں، کیونکہ جب نواز شریف یہاں پہ آئیں گے تو ان کا انٹریکشن ہوگا لوگوں کے ساتھ، ان کو بہت سارے لوگوں کی کاروباریوں کو پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ٹکٹیں نہ بھی ملیں اس علم کی وجہ سے. اب لندن میں اگر کسی نے شکایت لگانی ہے یا نواز شریف صاحب کو بتانا ہے کہ ان کے نام کے اوپر فلانے بندے نے یہ کاروائیاں ڈال دی ہیں یا یہی کارنامے سر انجام دے دیے ہیں، تو اسے تو لندن جانا پڑے گا. تو لندن تک رسائی تو عام بندوں کی نہیں ہے نا. دیکھیں نا، آپ کی رسائی بھی صرف ترکی تک تھی تو آپ ترکی تک پہنچ گئی ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ آپ بھی لندن تک تو نہیں نہ جا سکی ہیں. ویسے سائیکل پہ بیٹھ دعا کریں میری بھی رسائی ہو جائے. ہاں، میں نے کہا سائیکل پہ بیٹھ کے نکل جائیں کسی دن لندن. ٹھیک ہے، تو میں اگلے جنم میں ہی پہنچوں گی. اچھا، تو اسی طرح ہاں یہ جو ہے نا میاں صاحب کا خیال یہ ہے کہ جناب کوئی حرج نہیں ہے کہ واپس جایا جائے، اور اگر واپس جا کے اور پھر دیکھیں نا میاں نواز شریف جیل میں ہوں اور پھر وہ ان کی ضمانت ہو یا وہ رہا ہو کے باہر نکلیں، مریم نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا سارا جلوس لے کے باہر ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں، پھر ان کو گاڑی پہ بٹھا کے راولپنڈی کا چکر اسلام آباد کا لگایا جائے، پھر وہاں سے ٹرک پہ وہ بیٹھیں اور جناب 3-4 دنوں میں سفر کرتے ہوئے ہر شہر میں خطاب کرتے ہوئے وہ لاہور پہنچیں، تو یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایونٹ بن جائے گا نا. اب یہ جو گروپ ہے جو کہتا ہے کہ وہ تاخیر سے آئے، اس گروپ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی تیاری پوری نہیں ہے. یہ وہاں پہ پراپر لوگ اکٹھے کرنے کے قابل نہیں سمجھتے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر سے پریشر آیا ہوگا، ٹکٹ تقسیم ہو چکے ہوں گے، اور ٹکٹ تقسیم ہونے کے بعد جن لوگوں نے ناراض ہونا ہے وہ ناراض ہو چکے ہوں گے، جنہوں نے راضی ہونا ہے وہ راضی ہو چکے ہوں گے، اور اس پہ ہماری کارکردگی چھپ جائے گی. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والا گروپ زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ تاخیر سے آئیں اور ٹکٹیں وہیں پہ بیٹھ کے. لیکن مجھے یہ گروپس کی بات تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو شخصیت جس کی بات کو سب سے زیادہ میاں نواز شریف اہمیت دیتے ہیں وہ مریم نواز ہے. ان کا بتائیں کہ ان کا رجحان کس گروپ کی طرف ہے، وہ ان کی رائے کیا ہے اس پر؟ دیکھیے مریم نواز شریف جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی ایکسٹینشن، پولیٹیکل ایکسٹینشن. میاں نواز شریف صاحب جو کہیں گے وہی مریم نے کہنا، اور میاں نواز شریف صاحب حکم دیں گے تو وہ بولے گی، وہ حکم دیں گے وہ خاموش ہو جائیں گی. اب دیکھیں مریم نواز شریف جو ہیں وہ مہینہ خاموش رہتی، ٹھیک ہے،
उनका ट्विटर हैंडल भी खामोश होता है। बिल्कुल तो वो उसकी बुनियादी वजह ये है। ऐसे ही। मरियम भी इसी नवाज शरीफ साहब के नुक्ता नजर की ही हामी होंगी, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। उनका भी यही ख्याल है कि मियाँ साहब जैसे सही आना चाहते हैं वैसे उनको आने दिया जाए और उनको उल्टी सीधी रिपोर्टें दे के ना डराया जाए यहाँ से कि ये हो जाएगा, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, इस तरह हो जाएगा। भाई आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? नवाज शरीफ को पहली दफा जेल जाएंगे, वो पहले भी तो जाते रहे, बिल्कुल उनकी पूरी जो कैरियर है ऐसे ही है। उसके अंदर मुशर्रफ की जेल है, उसके अंदर इमरान खान की जेल है, तो वो पहले भी गए हैं, कोई इसमें कोई बड़ा हर्ज वाली बात नहीं है। तो वो अगर वापस आ भी जाएंगे तो क्या होगा जी जेल जाके। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि अपना उनके साथ जो ट्रीटमेंट होगा, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ये कह भी चुके हैं कि उनके साथ उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा साबिक वजीर आजम का, तो इससे तो हो जानी चाहिए। लेकिन एक अहम बात जो आज रह ना जाए, जो मैंने कहा मैं बयान करता चलूं, वो ये है कि चीफ जी जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा को अपने चैम्बर में प्राइवेटली बुलाया था। एक तो होता है ना बाकायदा अदालत का नोटिस दे के बुलाना, ठीक है, तो वो तो फिर जी किसी मुकदमे में बुलाया जाता है ना कानून के मुताबिक, लेकिन ऐसे प्राइवेटली ही है। बुलाया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई चीज उनसे मशवरा करनी है या उनसे प्राइवेटली पूछनी है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल वो वाही गर्दिश कर रही हैं कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो आबिद जुबैरी साहब की दरखास्त के अंदर ऐसा ऑर्डर पास करना चाह रहे जी हैं जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अमल कर दें, क्योंकि 14 मई वाले इनके फैसले के ऊपर, सही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमल नहीं किया। तो अब वो दोबारा अपना मजाक नहीं ऐसा ही बनवाना चाहते। अब वो चाहते हैं कि ऑर्डर वो हो जो काबिल अमल हो और इलेक्शन कमीशन अमल कर दे। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल है। तो इसलिए उन्होंने उनको सही चैम्बर में तलब करके उनसे मुलाकात की है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट मूव है और हो सकता है कि इलेक्शन नवंबर तक ही हो जाए, 12 नवंबर या 14 नवंबर तक हो जाए इलेक्शन जो है, क्योंकि वो जो मुलाकात है ये इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछली बिल्कुल मर्दमशुमारी के तहत 7-7 इलेक्शन भी हुए हैं, जो पुरानी मर्दमशुमारियां होती थी। इसके इसके तहत सिर्फ ऐसा ही है। 2018 का इलेक्शन हुआ था, जो पिछली जी मर्दमशुमारी है। तो इस मर्दमशुमारी के तहत दूसरा इलेक्शन भी हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, नई मर्दमशुमारी सही से सीटों की जो कंपोजिशन है कि इतने इस सूबे की इतनी कौमी असेंबली की सीटें हैं, इस सूबे की इतनी है, उसमें तो कोई तब्दीली आती हुई नजर नहीं आ रही। तो अगर कोई तब्दीली नहीं आ रही तो फिर उसको रिकॉन्स्टिट्यूट क्यों करना है कॉन्स्टिट्यूएंसी को? फिर ठीक है, बिल्कुल या तो ये तो हो ना कि पंजाब जी की इतनी सीटें कम हो रही हैं, जिस तरह के पिछली मर्दमशुमारी में हुआ था, पंजाब की 7 सीटें कम हो गई थी बिल्कुल और वो बलूचिस्तान को गई थी और फाटा को गई थी, ठीक है। तो अगर तो किसी सूबे की सीटें कम या बढ़ रही होती तो हम भी इसरार करते कि जनाब सही जरूर नई मर्दमशुमारी के तहत ना इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जब उसकी कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर जो है वो पुरानी मर्दमशुमारी पे हो जाए या नई मर्दमशुमारी पे हो जाए, नुमाइंदगी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक लॉजिक मुझे समझ आता है और फिर इलेक्शन भी बर वक्त हो जाएंगे और जो है वो जो बिल्कुल लोग उसको ताकीर करने का सबब बन रहे हैं उनके ऊपर भी हो जाएगा। तो बहरहाल ये है, मैंने कहा कि ये एक अहम खबर है, सर इस इसके सारी ऊपर पॉलिटिकल इस सारी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन इस सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ और जो कि बहुत ही अफसोसनाक भी था, वो ये है कि चर्च जो है उन्हें उसमें आग लगना। तो इस सारी चीज से इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान में जो हमारा मीडिया है वो तो ज्यादातर पॉलिटिकल चीजों को कवर करता है, लेकिन इस खबर से इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। आप इस सारी चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए ये बहुत जुल्म है, ये बहुत बड़ी साजिश है और बहुत ज्यादती है और इसके बारे में बता दिया गया था। तकरीबन कोई 3 माह पहले की खबरें हैं कि ये एक ऐसा बॉम्ब है जिसको आग लगाई जा सकती है किसी भी वक्त और मुहतात रहने की जरूरत होगी। अब सुबह के वक्त से टीएलपी के जो लोग हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, अगरचे वो इनकार करते हैं कि हमारे लोग नहीं है, लेकिन जो 600 लोगों के जी खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है और जिनमें से 34 के करीब गिरफ्तार भी हो गए हैं,
اللہ ماشاءاللہ سارے کے سارے ٹی ایل پی کے متعلقین ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ پارٹی ان کو ڈسون کرتی ہے، کہتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ قانون کے مطابق عمل کریں، لیکن وہ لوگ ہیں، وہ صبح فجر کے وقت پہ انہوں نے فساد پھیلانا شروع کیا ہے، آگ تو کہیں آ کے عصر کے وقت لگانی شروع کی ہے مظاہرین نے، اگر ان کو روک لیا جاتا بر وقت تو اتنا بڑا وہ نہ ہوتا. لیکن اس میں جو ایک سلور لائننگ مجھے نظر آتی ہے کہ اس میں کسی زندہ شخص کی لنچنگ نہیں ہوئی، نہ کسی لاش کی برمتی ہوئی ہے، کوئی کیجویلٹی ہوئی ہی نہیں، کیونکہ وہ جو مسیحی تھے وہ بڑے محتاط تھے، وہ پہلے ہی اپنے علاقے چھوڑ کے محفوظ جگہوں پہ چلے گئے، تو ان کی جو جائیدادیں پڑی ہوئی تھیں. بے شک انسانی جانوں کا نقصان جو ہے وہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا، لیکن کسی بھی مائنورٹی کے مذہبی مقام کو اس طرح سے نقصان پہنچانا وہ اٹسیلف ایک بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کے اوپر بھی 295C ہی لگنی چاہیے، کیونکہ اس 295C کے اندر کسی خاص مقدس کتاب کا ذکر ہے، اور ان کے لیے انجیل بھی مقدس کتاب، اور اس کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے. میں تو اس بات کا حامی ہوں، اور میں اس کو باقاعدہ پلیڈ بھی کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، کہ جنہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے یا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے اوپر بھی 295C چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے قانون وہ تمام مقدس کتابوں کو، اور چونکہ 295 جو ہے وہ انگریز کے دور کا قانون ہے، اور بائی دا وے انگلینڈ میں بھی ہے وہ قانون، اور اس کے اندر تمام کتابوں کی حریت جو ہے، حرمت جو ہے وہ اس کا ذکر ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کی اصل اسپرٹ کے تحت ان لوگوں نے چونکہ چرچ کی بھی بے حرمتی کی ہے اور اس کی بھی کی ہے، تو ان کے خلاف بھی 295 کی ہی کاروائی ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ دیکھیے اس ایک واقعے میں بھارت کے اندر اس وقت مسلم کچھ فسادات جاری ہیں جس میں لنچنگ کر کے لوگوں کو جا رہا ہے اور جان لی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے گائے ذبح کی ہے، اور پھر ان کو مار مار کے مار دیا جاتا ہے. کوئی ڈرائیور ہتھے چڑھ جاتا ہے جاتا ہوا، کوئی موٹر سائیکل ہتھے چڑھ جاتا ہے. لیکن اس ایک واقعے نے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر بھارت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. آخری بات، وہاں پہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی بات ہوتی ہے، ویسٹ کے اندر ان کی سول سوسائٹیز جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں اس کے ہمارے ساتھ اور ان لوگوں کے خلاف. اب ان لوگوں کو ایک جسٹیفیکیشن مل جائے گی اس حرکت سے. ہم نے ان کی مقدس کتاب کی توہین کی ہے نا بھائی. ہماری مقدس کتاب ہمارے خیال کے مطابق ٹروتھ ہے اور الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، لیکن آپ ان کا بھی پرسپیکٹو دیکھ لیے نا. ان کی مقدس کتاب ان کے خیال کے اندر الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ تم لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو، ٹھیک ہے، کجا کے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں. تو ہمیں کسی کے جذبات، کسی کے مذہبی جذبات کا احترام کرنا ہے، اور اس کا حکم ہمیں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو اس لیے یہ تو قطعاً بھی نہیں ہے. آخری بات وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے فسادات ہیں ان کی جب آپ تاریخ نکالتے ہیں اور ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے مالی مفادات ہیں، جائیداد کے قبضوں کا معاملہ ہے. کیا ہمیں پاکستان کے وقت فسادات نہیں ہو رہے؟ تو جن لوگوں نے وہ فسادات کروائے پھر فسادیوں کے ذریعے، اور یہاں سے جو اس وقت کی مائنورٹیز تھیں، ہندو اور سکھ جو تھے، وہ نکل کے بھاگے ادھر کو، تو ان لوگوں کی جائیدادیں دیکھیں، آج تک ان کی چوتھی نسل آ گئی ہے اور ان کی جائیدادیں لاہور شہر کے اندر ختم ہونے میں نام نہیں لے رہی. آپ جس علاقے میں رہتے تھے وہ بھی نواب صاحب کا علاقہ تھا، وہ یہ لوگ تھے جو اس علاقے کے مالک تھے، یہ لوگ تھے 1947 کے اندر فسادات کروانے والے. اور اگر فسادات نہ ہوتے اور یہاں کے امیر جو ہندو اور سکھ تھے وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے نہ جاتے تو یہ لوگ پھانک تھے، لیکن انہوں نے فسادات کروائے، قیمتی جائیدادوں کے اوپر قبضے کیے. تو یہ جتنے بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں اس کے پیچھے آپ کو یہ والا فیکٹر بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک مافیا ہے جو لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس علاقے کے اندر ہمارے جو مسیحی کزنز ہیں وہ بہت خوشحال لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے ایسٹس ہیں. اب وہ بیچارے وہاں سے جان بچانے کے لیے بھاگیں گے تو یا تو اپنے ایسٹس ویسے ہی چھوڑ جائیں گے یا اونے پونے داموں بیچیں گے، تو کسی کی چاندی تو ہوگی نا اس معاملے کے اندر. تو یہ پہلو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بطور قوم ایک شرم کا مقام ہے، اور اس کی کسی بھی طریقے سے اپریسیشن تو کیا، اس کو برداشت بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جانا چاہیے.
जी नाजरीन, आपने रिजवान रजी साहब का एनालिसिस सुना आज की वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।